بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، ہم جب کبھی بھی دنیا میں کسی جنت کی بات کرتے ہیں تو کشمیر کی کرتے ہیں، اور کشمیر کے ساتھ ساتھ جب گلگت بلتستان کا ذکر ہوتا ہے تو ہر پاکستانی کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ گلگت بلتستان کا وزٹ ضرور کرے۔ اس کی روایات، اس کی خوبصورتی، وہاں پہ جو یعنی کہ دل کرتا ہے کہ بندہ وہاں پر جائے، وہاں پر وقت گزارے اور خوبصورتی کی بات کی جائے، روایات کی بات کی جائے اور وہاں کے علاقوں کی بات کی جائے تو دل کھنچتا ہے اس کی طرف۔ ایک طویل عرصے سے اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب تو دوسرا عشرہ بھی گزر رہا ہے کہ ہم وہاں کی سیاست میں بھی انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ وہاں پر خاص طور پہ جب سے اس کو انتظامی سطح پر صوبہ بنایا گیا، اس کے بعد سے لے کر اب تک گلگت بلتستان نے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی طرف توجہ اور زیادہ کھینچی ہے۔ گلگت بلتستان بنیادی طور پہ مسئلہ کشمیر کا ایک حصہ ہے، اور جب ہم اس علاقے کو دیکھتے ہیں، کشمیر کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ جب کبھی بھی رائے شماری ہوگی تو وہ پاکستان کے حق میں ووٹ دیں گے، پاکستان کے ساتھ جڑیں گے، اور انڈیا کے لیے یقینی طور پر ایک بڑا خطرہ ہے۔ اور جب ہم خاص طور پہ اس خطے کو دیکھتے ہیں، اس کی خبروں کو دیکھتے ہیں، جب ہم نریندر مودی یا اس سے پہلے بھی انڈین رہنماؤں کے، بھارتی رہنماؤں کے خیالات کو سنتے ہیں، جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو وہ گلگت بلتستان کو خاص طور پر ٹارگٹ کرتے ہیں۔ صرف اس وجہ سے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ وہاں پر کسی قسم کی کوئی بغاوت کروا سکتے ہیں، پاکستان سے رشتہ توڑ سکتے ہیں۔ وہ اس کے لیے باقاعدہ ڈیسک قائم کرتے ہیں، اطلاعات آتی ہیں، اس کے لیے باقاعدہ فنڈز مختص کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب بھی بات ہوتی ہے گلگت بلتستان سے، جو بھی رپورٹ آتی ہے، جو بھی خبر آتی ہے، جو بھی ہوا آتی ہے، وہ پاکستان کو ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کے بہت سارے مسائل بھی ہیں۔ ایک تو کچھ مسائل تو آئینی نوعیت کے ہیں، اگر ہم ان مسائل سے آگے بڑھیں تو یقین طور پر مقامی مسائل جیسے پاکستان کے باقی علاقوں میں مقامی مسائل بھی موجود ہیں۔ ایک مسئلہ اور بہت بڑا مجھے گلگت بلتستان کا نظر آتا ہے، وہ مجھے بلوچستان کا بھی نظر آتا ہے، وہ مجھے آزاد کشمیر کا بھی نظر آتا ہے کہ ہمیشہ وہاں پر وہی حکومت قائم ہوتی ہے جس کی اسلام آباد میں حکومت ہوتی ہے۔ گلگت بلتستان کی بات کی جائے، مسلم لیگ کاف کی حکومت اگر مرکز میں ہے تو مسلم لیگ کاف وہاں پر حکومت قائم کر لیتی ہے، اگرچہ بہت زیادہ اکثریت نہیں ملتی لیکن اس کے باوجود حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اگر وفاق میں زرداری صاحب کی حکومت ہے تو وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے، اور اس کے بعد جب مسلم لیگ نون کی اسلام آباد میں اور پاکستان میں حکومت بنتی ہے تو اس کے نتیجے میں گلگت بلتستان میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت بن جاتی ہے۔ ابھی 2020 میں جو انتخابات ہوئے وہی روایت برقرار رہی اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، پھر میں کہوں گا مجھے یہ مسلم لیگ کاف کی حکومت جیسی ایک حکومت لگتی ہے، اتنی زیادہ اکثریت نہیں لے سکے جس طرح کی پیپلز پارٹی لے سکی تھی یا جس طرح کی مسلم لیگ نون لے سکی تھی۔ یہ ہے کیا گلگت بلتستان جو ہے کیا رول پلے کر سکتا ہے مسئلہ کشمیر میں، کیا رول پلے کر سکتا ہے پاکستان کی ترقی میں، سیاحت کی ترقی میں، وہاں کی سیاست کے ڈائنامکس کیا ہیں، خود گلگت بلتستان کے عوام کیا سوچتے ہیں، یہ بہت ساری باتیں ہیں۔ آج خاص طور پہ جب ہم نیوز نائٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے مہمان جو یہاں پر موجود ہیں، میں ان کا یہاں پر آپ کو تعارف کرواتا چلوں۔ بہت ہی مشکور ہوں، میرے ساتھ یہاں پر حفیظ الرحمان صاحب موجود ہیں۔ آپ صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے۔ آپ سابق وزیر اعلیٰ ہیں گلگت بلتستان کے، آپ لاہور تشریف لائے، آپ سے ریکویسٹ کی آپ آئیے۔ ویسے تو آپ کا لاہور سے تعلق بھی ہے، کوئی آپ لاہور سے انجان نہیں ہے، لاہور آپ کا اپنا ہے۔ تو میں اگر بات کروں گلگت بلتستان کے موجودہ سٹیٹس کی، کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ نجم صاحب، آپ نے بڑا اچھا انٹروڈکشن گلگت بلتستان کے حوالے سے دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بہت کم جرنلسٹ ہیں جو اس کی حقیقی تصویر کشی جو کرتے ہیں، ان میں سے آپ نے کی ہے، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں آپ کی نالج کو۔ دوسرا دیکھیں، یہ ایک تسلسل سے یہ بات آپ نے جو بتائی کہ وہاں پہ سینٹرز میں جو گورنمنٹ آتی ہے اس کی وہاں پہ کافی دوسری گورنمنٹ وہاں بنتی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ایک تو جینوئنلی وہاں پبلک کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے جس کے ذریعے حکومت بنتی ہے، جس کے روٹس ہوتے ہیں، ایک بنائی جاتی ہے۔
2004 میں وہاں کاف لیگ بنائی جنرل مشرف نے، نون لیگ توڑ کے، اس وقت بھی ہمارے 8 ممبران اسمبلی تھے، اس میں سے 7 کو کاف لیگ میں ڈال دیا گیا، اور اس سب کے باوجود کاف لیگ کو سیٹیں ملی 4، 11 آزاد ارکان جیتے۔ جو سوشل سٹرکچر وہاں پہ قائم ہوتا ہے، ہر 10 سال بعد اس کو توڑ دیا جاتا ہے۔ جو پولیٹیکل ایک کلاس وہاں پہ تیار ہوتی ہے، جو ایشوز سے باخبر ہوتی ہے، جو میچور ہوتی ہے، اس کو ڈسٹرکشن کیا جاتا ہے، اس کو یا تو ان کی کریکٹر سازی کی جاتی ہے، کردار کشی کی جاتی ہے، یا ان کو جماعتیں بدل کے اس قابل نہیں چھوڑا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ سیاست میں ان ہو سکے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی 2009 میں جب آئی تھی تو اس کا ایک روٹس موجود ہے پیپلز پارٹی کے جی بی میں، کاف لیگ تو تھی ہی نہیں۔ صحیح، پیپلز پارٹی کو مارجن دیتے ہیں آپ؟ جی پیپلز پارٹی وہاں پہ بڑی 1970 سے بھٹو صاحب کے زمانے سے وہاں موجود ہے، ہم سے پرانی جماعت ہے جی بی کے اندر۔ انہوں نے ایک بہت بڑا ریفارم بھی دیا، جیسے چیف منسٹر میں رہا، اس سے پہلے مہدی شاہ رہا، کہ گلگت بلتستان گورننس آرڈر 2009 جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا جو نظام ہے انتظامی صوبے کا، وہ زرداری صاحب کے دور میں بنا، تو ایک انہوں نے اچھا خاصا ایک پیکیج بھی دیا۔ اس کے بدلے میں پیپلز پارٹی کو سیٹیں ملی تھی 11، ٹھیک ہے جی۔ 2015 میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بنی، ایک ڈیولپمنٹ اورینٹڈ جماعت تھی جس کی پہچان یہ تھی، نواز شریف صاحب نے وہاں آ کے الیکشن سے کوئی 4-5 مہینے پہلے کچھ قوم سے خطاب کیا اور کچھ نہ کچھ وعدے کیے۔ ہماری جماعت کو وہاں پہ الحمدللہ ہم نے کوئی پی ٹی آئی کی طرح لوٹے جمع نہیں کیے تھے۔ اچھا، ہم نے پیپلز پارٹی سے کوئی الیکٹیبل اپنی جماعت میں نہیں لیا تھا، ہمارے انڈیجنس لوگ تھے، ہم نے 16 سیٹیں جیتی 24 میں سے، 2/3 میجورٹی، واحد آج تک گلگت بلتستان کی تاریخ میں سب سے بڑی اکثریت والی جماعت جو ہے، 2/3 اکثریت والی جماعت آپ کی جماعت کے پی ایم ایل این تھی۔ 2016 میں 2015 کے الیکشن میں 24 میں سے 16 سیٹیں جیتی، 33 کے ہاؤس میں 24 ارکان پی ایم ایل این کے تھے۔ ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جس کو ہم نے کسی اور پارٹی سے ریاستی طاقت کے ذریعے توڑ کے لایا ہو، کسی ایجنسی کی انوالومنٹ نہیں تھی۔ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا، جس کے بدلے میں 5 سال اس الیکشن کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ٹوریزم آپ کا 5,000 سے 5 لاکھ سے 20 لاکھ تک چلا گیا، آپ کا انفراسٹرکچر وہاں بننا شروع ہوا۔ قائد محترم نواز شریف صاحب نے یہ مہربانی کی کہ ہمیں بابو سر روڈ بنا کے دیا، جس سے پنڈی اسلام آباد کے جو سفر 6 مہینے میں جو 8 گھنٹے میں ہونے لگا، جس سے ٹوریزم کا ایک فلو وہاں پہ آیا۔ اور اس کے علاوہ جو شارع کراکرم ہے، اس میں 21 سے 22 گھنٹے لگتے تھے پنڈی سے گلگت تک، ٹنل بننے سے۔ ہاں نہیں، یہ جو ہزارہ موٹر وے بنی، آگے تھاکوٹ تک سڑک جو ہے موٹر وے بنی 2018 میں اور شاہد خاقان عباسی نے مل کے اس کے افتتاح کیا۔ آپ دیکھ لیں کہ اب 7 گھنٹے کا سفر جو ہوتا تھا ہزارہ تک، وہ اب موٹر وے اور ایکسپریس وے کے ذریعے آپ کا 2.5 گھنٹے میں آپ پنڈی سے تھاکوٹ پہنچتے ہیں۔ 2018 میں جہاں نواز شریف صاحب نے موٹر وے اور ایکسپریس وے پہنچایا تھا، آج 2021 میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اس سے آگے 1 کلومیٹر آگے نہیں گیا۔ صحیح، رائے کوٹ تھاکوٹ جو سیکشن ہے جہاں ٹورسٹ بھی پھنستا ہے، تو وہ الگ بات ہے۔ اب میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتے ہوئے کہ یہ علاقے حساس ترین ایریاز ہیں پاکستان کے لیے، یہ پاکستان کے آئین کا حصہ نہیں ہے، انہوں نے آگے مستقبل میں پاکستان کے آئین کا حصہ بننا ہے، مسئلہ کشمیر کے ریزولوشن کے ساتھ۔ تو اب آپ نے ان دونوں خطوں میں آپ نے کوئی وہ ایسا کام نہیں کرنا جس سے لوگوں میں ناراضگی ہو اور دشمن اس سے فائدہ اٹھائے۔ آپ نے وہاں پہ گڈ گورننس کرنی ہے، اچھی سروس ڈیلیوری کرنی ہے، تاکہ لوگوں کی محبت پاکستان کے ساتھ دن بہ دن بڑھے، نہ کہ آپ نے ریاسی طاقت کے ذریعے سے وہاں پہ آرٹیفیشل لوگوں کو بٹھانا ہے اور سیاسی جو میچور پولیٹیکل کلاس ہے آپ نے اس کو گیم سے باہر کر دینا ہے ریاستی طاقت کے بدولت۔ تو اب دیکھ لینا کہ انڈیا ہم کہتے ہیں یہ سازشیں کر رہا ہے باہر بیٹھ کے، ہم یہاں پہ گراؤنڈ میں اس کو موقع نہ دیں نا، جہاں مایوسیاں ہوتی ہیں، محرومیاں ہوتی ہیں، وہاں ایجنٹ بن جائے۔ تھوڑا سا آپ کی بات آپ ضرور بات کیجئے گا، سازش پہ بھی بات کیجئے گا، میں تھوڑا سا ریکارڈ کی بات کر لوں آپ کے ساتھ یہاں پر۔ آپ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے بلدیاتی نظام وہاں پر انٹروڈیوس کروایا، ظاہر ہے جہاں پہ بلدیاتی نظام آتا ہے اس کے نتیجے میں ایک بلدیاتی نہیں، سوری، یہ جو انتظامی صوبہ ہے، انتظامی صوبہ جو انٹروڈیوس کروایا وہاں پر ایک تعمیر اور ترقی کا جو آغاز تھا، اپنی ایک نمائندگی تھی وہ شروع ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کی حکومت آ گئی، آپ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے جتنا بھی وہاں پر کام کروایا
جتنا بھی کام کروایا وہ تاریخی کام تھا. سفر بہت کم ہو گیا وہاں پہ. آپ ٹورزم کی بات کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود جب 2020 کے انتخابات ہوتے ہیں تو آپ غالباً L2 سے آپ امیدوار تھے. آپ حفیظ صاحب آپ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں, پہلے نمبر پہ, دوسرے نمبر پہ بھی نہیں آتے, آپ تیسرے نمبر پر آتے ہیں. آپ کی پارٹی جب باقی جماعتوں کو دیکھتا ہوں تو نون لیگ جو ہے 21 میں سے 18 سیٹیں لوز کر دیتی ہے, آپ 3 پہ جو ہے نا آ جاتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی 1 سے 5 پر چلی جاتی ہے, پاکستان تحریک انصاف 1 سے 22 پر چلی جاتی ہے. بہت بڑا ریولیوشن ہے یہ, بہت بڑا انقلاب ہے یہ وہاں پہ. دیکھیں نجم صاحب, ہمارے حلقے ہیں چھوٹے چھوٹے. ہاں جی, آپ کے یہاں پہ تو پری پول ریگنگ ہوتی ہے, پول ریگنگ نہیں ہو سکتی. ہمارے وہاں پری پول بھی ہوتی ہے. آپ کے یہاں جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس میں کوئی پنجاب کا وزیر جا کے جلسہ کر سکتا ہے؟ اجازت نہیں ہے. آپ اسکیم اناؤنس کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ہمارے وہاں پہ تمام فیڈرل کابینہ ہمارے حلقوں میں تھی. گنڈا پور کا وہ مشہور تقریریں آپ سب نے چلائی ہیں, سوشل میڈیا پہ ایک ووٹ کی لیڈ دو 1000 کروڑ روپے لو. جو بندر باڑ وہاں ہوتی ہے, آپ دیکھ لیں کہ فیڈرل منسٹر وہاں پہ دندناتے پھر رہے تھے. پری پول ریگنگ کیا تھی؟ مثال کے طور میری گورنمنٹ کو 3 مہینے پہلے سیز کیا گیا تھرو چیف الیکشن کمشنر کے, یعنی میرے سارے اختیارات ختم کر دیے گئے چیف الیکشن کمشنر کے. وہاں ایک فضا بنائی جاتی ہے کہ اس جماعت کو ہم نے دوبارہ آنے نہیں دینا, اور وہ 15,000 20,000 24,000 حلقوں والے ہمارے جو آبادی والے حلقے ہیں جہاں پہ بمشکل 5-10 ہزار ووٹ جو ہے وہ لینے والا جیت جاتا ہے, کہیں پہ 2,000 والا جیت جاتا ہے. وہاں پہ پھر کاف لیگ لائی جاتی ہے. کاف لیگ وہاں تھی نہیں, ختم ہو گئی تھی. کامل علی آغا صاحب لاہور سے اٹھتے ہیں, گلگت آتے ہیں, بریف کیس لے کے کینڈیڈیٹ ڈھونڈتے ہیں اور پی ایم ایل این کے حلقوں میں ہی ڈھونڈتے ہیں. ہماری ہی پارٹی کے لوگوں کو وہاں 50-50 20-20 لاکھ روپے دے کے آزاد الیکشن لڑایا جاتا ہے. یہ پری پول ریگنگ ہوئی. ہماری پارٹی کے 8 سٹنگ ممبران کو فلور کراس کروایا جاتا ہے. 3 ممبران کو کہا جاتا ہے آپ آزاد الیکشن لڑیں, آپ جیت گئے تو ہم آپ کو سی ایم بنا دیں گے. یعنی اس طرح کی جب آپ کی, ہم تو سیاسی جماعتیں ہیں, ہم ریجمنٹ نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے, ہمارے پاس ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوتا. صحیح. اب وہاں آپ پوری ریاست کی طاقت اس کام پہ لگا دیں. ہمارے پاس تو اپنے دفتروں کا کرایہ دینے کے لیے سیاسی جماعتوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے. دوسری طرف جن طاقتوں سے آپ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس وسائل کے بھی انبار ہوتے ہیں. پھر فیڈرل گورنمنٹ پوری اپنے وسائل کے ساتھ وہاں پہنچتی ہے. اگر آپ دیکھ لیں کہ ابھی فافین کی رپورٹ آئی ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ 24 میں سے 20 حلقوں کے پوسٹل ووٹ کا ریکارڈ ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی جیتی ہے, وہاں پہ ٹوٹل سیٹیں ہیں غالباً 8. سارے ہار جاتے. وزیر اعلیٰ کو نہیں ہارنا چاہیے تھا اور تیسرے نمبر پہ نہیں آنا چاہیے تھا. نہیں دیکھیں, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ دیکھ لیں میرے حلقے میں ہی یہ تیسرے نمبر سے مراد کیا ہے. میرا 1000 ووٹ آج بھی لاپتہ ہے, الیکشن ٹریبونل میں کیس ہے. اچھا, 1000 ووٹ میرا لاپتہ ہے پوسٹل کا. اس کے علاوہ میرے خاندان کے 1500 لوگوں کو پوسٹل ووٹ کے نام پہ ان کا جو ہے وہ نام ووٹر لسٹ کے دوران یہ کہا گیا کہ ان کا ووٹ پول ہو چکا ہے, جبکہ وہ ملازم نہیں تھے, ان کی ڈیوٹی نہیں تھی. آپ جب اس طرح کے الیکشن کروا دیں گے, اب میرا جو 430 ووٹ کا فرق ہے, پیپلز پارٹی اور ان کے درمیان 100 ووٹوں کا فرق ہے, تو یعنی 400-500 ووٹ میرے حلقے میں میرے پارٹی سے ویسے ہی 1000 ووٹ جو ہے جی 1000 ووٹ میرا لاپتہ ہے آج بھی. یہ بھی آج میری 1500 ویسے جو آپ کی فیملی کے وہ میری فیملی کا ووٹ میرے پول ہو چکا تھا. ہاں, ان کا ووٹ ٹک کر دیا گیا کہ یہ پول ہو گئے. جب اسٹیشن میں گئے ان کو کہا گیا کہ آپ کا پوسٹل ہو چکا ہے, جبکہ وہ ملازم ہی نہیں تھے. جب یہ ساری حرکتیں ہو جائیں تو ہمارے آزاد امیدوار جو کھڑے کیے گئے, کاف لیگ سے جو کھڑے کیے گئے, میرے خاندان میں سے ایک کاف لیگ کے امیدوار کو پیسے دے کے کھڑے کیے گئے, اس نے 1600 ووٹ لیے, کوئی 200 لے رہا ہے, کوئی 400 لے رہا ہے. تو یہ اس بات میں حقیقت ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی وہاں داندلی نہ ہو, لیکن اتنی ننگی داندلی ہوئی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں ہم گلگت بلتستان کے ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں, یہ وزراء جو کچھ کر رہے ہیں. پھر آپ دو چیزیں اور بھی ہیں کہ ہمارا ڈیو ٹائم تھا الیکشن کا 18 اگست, جو شیڈول آیا تھا. 24 جون کو ہم نے گورنمنٹ چھوڑی تھی, 18 اگست کا شیڈول آیا تھا. انہوں نے بغیر وجہ بتایا الیکشن کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا, کیونکہ اس وقت تک پی ایم ایل این کا ایک بندہ نہیں ٹوٹا تھا, سب انٹیکٹ ہے. صحیح. اور الیکشن کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر کے انہوں نے ایک غیر یقینی صورتحال بنا دی,
اور لوگوں کو یہ بتایا اب آگے تو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہی چلے گی, فیڈرل کا ڈائریکٹ رول چلے گا, جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے ساتھی پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. اب اس کے بعد ہم کووڈ سے لڑ رہے تھے, ہماری گورنمنٹ, اس وجہ سے ہم نے پبلک موومنٹ نہیں کی, اور انہوں نے آ کے کورونا کے دوران الیکشن جو ہے وہ کہتے ہیں یہ ہم کراتے ہیں. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے, لیکن ذرا ایس او پیز کا خیال رکھیں. وزراء جو ہے فیڈرل 6 وزیر میرے حلقے میں تھے, ایک گاؤں میں ایک فیڈرل منسٹر, تو ہم نے وہاں ہائی کورٹ سے رجوع کیا. یہ ٹھیک ہو گیا, یہ آپ کا سارا جو ایک بیک گراؤنڈ کلیئر ہو گیا. بہت سارے لوگ جو ہے نہیں جانتے گلگت بلتستان کے حوالے سے, کیونکہ ہمارے پاس نہیں, ایک گزارش کر لوں گا چونکہ لوگ سمجھتے ہیں آپ لوگوں نے کیا کیا. میں جواباً آپ کو عرض کروں, ہماری پارٹی نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے وہاں پٹیشن کی ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ان وزراء کو باہر نکال دو. صحیح, چیف کورٹ کا ریکارڈ پہ موجود ہے. اس فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا, اور گنڈاپور نے یہ کہا, وزیر امور کشمیر نے کہا کہ یہ کون ہوتا ہے جس کو میں نے لگایا جج, وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ صوبے سے نکل جائیں. اس کے بعد ہم وہاں سپریم ایپلیٹ کورٹ ہے وہاں گئے, اس نے اس فیصلے کو برقرار رکھا, لیکن فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا. چلیں میں مان لیتا ہوں آپ کی بات کہ سب کچھ ہو گیا, پری پول ریگنگ بھی ہوگی, بندے بھی سارے اٹھا کے لے گئے. کشمیر میں بھی ابھی اسی قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں, وہاں پر بھی جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں 25 جولائی کو, اسی قسم کی اطلاعات ہیں. چلیں میں مان لیتا ہوں آپ کی بات دھاندلی ہوگی, کیونکہ وفاقی حکومتی وسائل تھے ان کے پاس, طاقت تھی ان کے پاس, سارے سپورٹ ان کے پاس موجود ہے. اب الیکشن ہو جاتے ہیں, الیکشن ہونے کے بعد اگر آپ کے پاس پاپولر سپورٹ موجود ہے, آپ نے وہاں پر لوگوں کے کام کیے ہوئے ہیں, دھاندلی ہو جاتی ہے. اس کے بعد مجھے بلاول بھٹو زرداری تو نظر آتے ہیں احتجاج کرتے ہوئے, لوگوں کو لے کر چلتے ہوئے. ایک میں بڑا وہاں پہ لوگوں کا ہجوم دیکھتا ہوں, آپ نہیں نظر آتے سر مجھے, نہ آپ کی قیادت نظر آتی ہے نہ آپ نظر آتے ہیں. آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں, آپ تسلیم کرتے ہیں, آپ بیٹھ جاتے ہیں. نہیں, ایکسیپٹ ہم نے نہیں کیا. ہمارا ایک تجربہ ہے خاص طور پر حلقہ 2 کے حوالے سے. یہ حلقہ 1994 سے پی ایم ایل این کے پاس ہے. جنرل مشرف کے زمانے میں بھی ہم یہ سیٹ نہیں ہارے کبھی, میرا بھائی جیتتا رہا, میں جیتتا رہا. 94 میں نجم صاحب وہاں پہ پیپلز پارٹی کی سینٹر میں گورنمنٹ تھی, ہم الیکشن جیت گئے, انہوں نے دھاندلی کی, اور اس کے رد عمل میں ہم نے پبلک کو باہر نکالا. اس کے بدلے میں 2 فوجی جوان شہید ہوئے اور ہمارا بھتیجا شہید ہوا. اس کے بعد ہم نے یہ عہد کیا کہ ہم الیکشن کے لیے بندے نہیں مروائیں گے, ہم اپنے شہر کو خراب نہیں کریں گے. اب آپ نجم صاحب 2015 میں جب ہم نے حکومت لی تھی, اس وقت گلگت میں 1 مہینے کا کرفیو ہوتا تھا. پیپلز پارٹی کے 5 سال میں گلگت شہر میں 370 لوگ قتل ہو چکے تھے. گلگت نوگو ایریا تھا. ہماری حکومت نے اس شہر کو اثر انو تعمیر کیا, اس کے نوگو ایریاز ختم کیے, ہمارا ایک برانڈ بن گیا پیس کا, ڈیولپمنٹ کا. اب احتجاج کرتے گلگت میں ٹالرنس کا لیول یہ ہے کہ لوگ جب باہر نکلتے ہیں توڑ پھوڑ کے بغیر واپس نہیں جاتے. ہمارے ہزاروں لوگ جمع تھے, ویڈیوز موجود ہیں. میں نے ہاتھ جوڑ کے لوگوں کو کہا یہ الیکشن دوبارہ ہوگا, یہ ہم دوبارہ انشاءاللہ سیٹ نکالیں گے. ہم نے جس شہر کو پرامن بنایا, ہم نے جس شہر کو تعمیر و ترقی کی طرف لے کے گئے, اس کی ڈسٹرکشن نہیں چاہتے. اب پیپلز پارٹی کو اس احتجاج کے بدلے میں کیا ہوا, ایک بی ایس سی کا نوجوان ان کے اپنی فائرنگ سے مارا گیا, ہوٹل کے اندر, ان کے دفتر کے اندر. اس کی ماں آج بھی تڑپتی پھر رہی ہے. اس کے علاوہ اس شہر میں 22 گاڑیاں جلائی گئی, 7 سرکاری دفتروں کو نظر آتش کیا گیا. ہم نے اس سچویشن سے ایوائڈ کرنے کے لیے لوگوں سے ریکویسٹ کی, ہم نے لیگل کورس اپنایا, ہم نے کبھی جو ہے چلے یہ آپ کی محبت اپنے شہر سے, اپنے علاقے سے محبت, میں اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. اس کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے تحفظات بھی تھے, آپ نے بہت چیزیں اس کو کلیئر بھی کیا. اب اس کا امپیکٹ ناظرین کیا ہوگا مسئلہ کشمیر پہ؟ اگر ہم حافظ صاحب کی بات کو بالکل تسلیم کر لیتے ہیں کہ اس طرح ہو رہا ہے, تو مسئلہ کشمیر پر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, اور مسئلہ کشمیر کا مستقبل ہے کیا؟ خاص طور پہ جب ہم بھارت کی بات کرتے ہیں, اور وہاں پر جس طرح بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کر لیا ہے, اس کے بعد مسئلہ کشمیر کا مستقبل کیا؟ اور خاص طور پہ جب گلگت بلتستان کی بات کی جاتی ہے تو اس خطے کا مستقبل کیا ہے؟ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا, اس کی بڑی بات کی جاتی ہے, خواہش کی جاتی ہے, یہ کیا ہے اس بریک کے بعد؟
ویلکم بیک فرام بیورک. ناظرین, بات کر رہے ہیں ہم اس وقت حافظ حفیظ الرحمان صاحب جو کہ سابق وزیر اعلیٰ ہیں گلگت بلتستان کے. اور جب ہم پاکستانی بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کے حوالے سے, مسئلہ کشمیر کے حوالے سے, تو کوئی مانے یا نہ مانے ہمارے دل ضرور دھڑکتے ہیں, ہماری آنکھوں میں خواب بھی اترتے ہیں, ہم بہت ساری امیدیں بھی لگاتے ہیں. وہ امیدیں جو ہم اس وقت 72-74 برس سے لگاتے ہوئے ناکام ہوتے چلے آ رہے ہیں. اس وقت چونکہ جب میں حفیظ الرحمان صاحب کی بات کرتا ہوں, ایک ایسا شخص جو گلگت بلتستان کی نمائندگی کرتا ہو, وہاں پہ 5 برس ایک بھرپور قسم کی وزارت اعلیٰ انجوائے کر چکا ہوا, وہ کس طرح دیکھتے ہیں اس صورتحال کو؟ مسئلہ کشمیر ہے جی, اس وقت خاص طور پہ جب ہم 5 اگست کے اقدام کے بعد 370 کا اقدام ہو, وہاں پہ ایسے لگ رہا ہے مجھے کہ جیسے انڈیا اب تھوڑا سا انتظار کرنے کے بعد شاید وہاں پر باقاعدہ ڈومیسائل بنانا شروع کر دے, ہندو پنڈتوں کی واپسی شروع ہو جائے. شور مچ رہا ہے اب اس وقت وہاں پر انڈیا کے کھرب پتی جو ہیں حافظ صاحب, وہ جائیدادیں خریدنا شروع کر دیں اور آبادی کا سارا توازن بدل کر رہ جائے. ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں مسئلہ کشمیر کہاں پہ کھڑا ہوا ہے, ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں, یہ بہت ہی حساس اور پیچیدہ ترین مسئلہ دنیا بھر میں جو سمجھا جاتا ہے وہ کشمیر ہے. سب سے پہلے تو ہم ان ماؤں بہنوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے دنیا کی سب سے بڑی سٹرگل جو ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے. اور دوسری طرف ہمارے یہاں جو پالیسیز کے اندر تسلسل نہ ہونا, جس کی وجہ سے آئے روز ہم لوز کرتے جا رہے ہیں. گلگت بلتستان وہ علاقہ ہے جس نے کشمیریوں کے بعد سب سے زیادہ جو متاثر ہیں اس مسئلے سے ڈائریکٹلی, وہ گلگت بلتستان ہے. اب وہ تو لڑ رہے ہیں, گلگت بلتستان کے لوگوں نے اپنا پولیٹیکل فنڈامنٹل رائٹ جو ہے, ووٹ آف اپنا جو ہے وہ اس کا پارلیمان کا جو نیشنل اسمبلی میں ریپرزنٹیشن نہیں ہے, آئین میں ریپرزنٹیشن نہیں ہے, کس کی وجہ سے نہیں ہے کہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے گلگت بلتستان جو ہے وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. ادر تو ہمارے لوگوں نے آزاد ہونے کے بعد قائد اعظم سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں شامل کریں پاکستان میں, آج بھی وہاں دو رائے نہیں ہے. اس کے باوجود گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا حصہ بن جائیں. قراردادیں منظور ہوتی ہیں, وہاں پر موومنٹ اس قسم کی چلتی ہیں, آوازیں اٹھائی جاتی ہیں, تو کیا آپ اس چیز کی سپورٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں نا, میں پاکستان مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کا پریزیڈنٹ ہوں. صحیح, پاکستان پہلے ہے, مسلم لیگ ہے, پھر گلگت بلتستان ہے. ٹھیک, آپ دیکھ لیں جب بھی وہاں الیکشن ہوتا ہے, جیسا تیسا الیکشن ہوتا ہے, فیڈرل پارٹیاں ہی جیتتی ہیں. جی ہاں, لوکل پارٹیاں تو وہاں نہیں جیت پاتی ہیں. یہ اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے. صحیح. اب آپ نے کیا کرنا تھا, وہ فیڈرل پارٹیز کو مضبوط کرنا تھا. اس وقت وفاق سے جو رشتہ ہے گلگت بلتستان کا تھرو فیڈرل پارٹیز ہے. ٹھیک, آپ کے پارلیمان میں تو نمائندگی ہے نہیں, آپ کے آئین میں تو وہ ہے ہی نہیں, باقی سرکاری اداروں میں کچھ ملازم ہیں. صحیح. گلگت بلتستان میں جنون پولیٹیکل فیڈرل فورسز کو مضبوط کرنے کے بجائے ہمیشہ اسلام آباد سے یہ کوشش ہوتی رہی ہے وقتاً فوقتاً آمریتوں کے زمانوں میں اور کٹ پتلیوں کے زمانوں میں کہ فیڈرل پارٹیوں کو وہاں کمزور کیا جائے. وہ الگ ایشو ہے. اب آپ دیکھ لیں کشمیر کے حوالے سے 5 اگست کے بعد سچویشن کیا ہے. 5 اگست کے بعد ہمارے وزیر اعظم صاحب کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ ہوتی ہے, اس میں وہ غیر حاضر ہیں. گلگت بلتستان کے متعلق جو ہے وہ ایک میٹنگ بلاتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف, یعنی میٹنگ کیا ہے, کھانے پہ بلاتے ہیں. حافظ صاحب, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر ان کی حکومت نے جتنا اجاگر کیا کسی نے نہیں کیا. عمران خان صاحب کہتے ہیں اور ان کے تمام ساتھی کہتے ہیں, اور میں بھی امپریس ہوتا ہوں, میں آپ کو ذاتی طور پہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جتنی تقریریں کی اقوام متحدہ میں کی, جہاں پر بھی کی, ان کی تقریروں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. جتنی درد مندی تھی, جتنی جذباتیت تھی, جتنا لگاؤ تھا, عمران خان صاحب نے جتنا مقدمہ وہ کہتے ہیں کہ جتنا انہوں نے لڑا کسی نے نہیں لڑا. دیکھیں, تقریر اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو مولانا مسعود اظہر صاحب کی تقریر کشمیر پہ آپ سن لیں تو وہ آپ سب کو رلا دے گا, آپ سب کو جو ہے وہ جہاد پہ جانے پہ بھی مجبور کر دے گا. دیکھیں, تقریر ایشو نہیں ہے, یہ چیف ایگزیکٹو پاکستان کا, آپ نے ڈپلومیٹکلی مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا تھا. آپ کی رسپانسبلٹی یہ نہیں تھی اقوام متحدہ میں تقریریں کریں اور آنسو بہائیں, یہ نہیں ہے. آپ نے نیشنل لیول پہ کیا کنسنسس ڈیولپ کیا, چونکہ 5 اگست 70 سال میں ہوا, 70 سال میں 5 اگست ہوا. یہ بہت بڑا جو نقصان ہوا یہ اب ہوا. کیوں ہوا 5 اگست کیوں ہوا؟ ہمارے حساب سے, میں خود بھی میرے حساب سے جنرل مشرف کے زمانے میں خود بھی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کا حصہ رہا ہوں. میں دلی جا چکا ہوں, سری نگر جا چکا ہوں, جموں جا چکا ہوں. اس دور میں بھی چناب فارمولہ سب کچھ آ گیا تھا, لیکن یہ کچھ نہیں. اب وہ اس انتظار میں تھے کہ پاکستان میں کوئی ایسی حکومت آ جائے
جس نے ڈسٹرکشن کر دی ہو, جس نے قومی یکجہتی کو پار کیا ہو, صحیح, وہاں پہ یکجہتی فقدان ہو, اداروں میں کوارڈینیشن نام کی کوئی چیز نہ ہو, اور وہاں پہ ایسا بندہ ملک میں مسلط کر دیا گیا جس کو سمجھ ہی نہیں ہے, نہ اس کو فارن پالیسی کی سمجھ ہے, نہ کشمیر ایشو کی سمجھ ہے. انہوں نے 5 اگست اس وجہ سے کیا کہ عمران خان نے یہاں پہ اپوزیشن کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی, اور جو کام یعنی جو شخص نریندر مودی کو ٹیلی فونیں کرتا ہے اپنے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ہاتھ میں لانے کے لیے تیار نہ ہو, جب آپ ایسا ماحول بناتے ہیں تو دشمن اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. یعنی یہ نواز شریف کے دور میں کیوں نہیں ہوا جی 5 اگست, یہ زرداری صاحب کے دور میں کیوں نہیں ہوا, یہ مشرف کے زمانے میں کیوں نہیں ہوا؟ کم سے کم ایٹ لیسٹ ایک سینس پریویل کرتی تھی اس وقت. اگر یہ ہوا تو ہم یہ جواب دیں گے. آپ مجھے بتائیں, نریندر مودی یہ اس کے حوالے سے, وہ کلبھوشن کے حوالے سے خان صاحب 5 سال ڈنڈورا پیٹتے رہے کہ یہ نواز شریف کلبھوشن کا نام نہیں لیتا. آپ نے ابھی نندن کو جو ہے وہ بمباری کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا, آپ نے اس کو ناشتہ کرا کے صبح جو ہے باعزت ان کے حوالے کر دیا, اس لیے کہ انڈیا نے دھمکی دی تھی. آپ اس کو روک لیتے. آپ آج کلبھوشن آپ کے ساتھ موجود ہے, کشمیریوں کا دل دھڑک رہا ہے, پاکستانی رو رہے ہیں. آپ کی ساری باتیں ٹھیک مان لیں, لیکن گلگت بلتستان کے ووٹر نہیں مانتے. ووٹ تو دیکھیں نا, ان کے پارٹی کے لوگوں کو دے دیتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں, آپ کے الیکٹیبلز ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, وہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں, آپ کے ووٹر ان کے پاس چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ مسلم لیگ نون کی زبان بول رہے ہیں اور آپ کا ووٹر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا جا کے عمران خان صاحب کے ساتھ. دیکھیں عمران خان کو تو وہاں پہ اکثریت نہیں ملی نا, 24 سیٹوں میں سے 8 سیٹیں جیتے ہیں. ٹھیک, یعنی 16 2/3 میجورٹی نے عمران خان کو مسترد کر دیا وہاں پہ, فیڈرل گورنمنٹ کے باوجود, تمام ریاستی وسائل کے باوجود. 2/3 میجورٹی نے تو جی بی نے عوام خان صاحب کو رخصت کیا. میں ابھی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, مجھے افسوس سے یہ باتیں کہنی پڑتی ہیں. 19 مارچ کو خان صاحب گلگت تشریف لائے 2019 کو, 1 نومبر کے حوالے سے سواری. تو میں نے اس وقت گزارش کی کہ میں نے کہا یہ بندہ جو ہے وہ تقریر میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے. 1 نومبر کا ہمارا دن ہے, یہ ڈیفنس ڈے ہے, فوج کے زیر اہتمام تقریب ہے, یہ یہاں پہ بھی بیٹھ کے نیشنل لیڈرز کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرے گا. مجھے کمٹمنٹ دی گئی کہ یہ نہیں کرے گا. تو میں چیف منسٹر تھا صوبے میں نے ان کو ریسیو کیا. میں نے اس وقت ایئرپورٹ میں بھی ان سے گزارش کی, خان صاحب یہ 1 نومبر کا دن ہے, یہاں پہ نیشنل لیڈرز کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے. انہوں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں. پھر میں نے ان کے ملٹری سیکٹری کو کہا, یہ ریکارڈ پہ میں بات کر رہا ہوں, ہمارے جو جی او سی تھا اس وقت میجر جنرل, میں نے ان سے بھی کہا اگر عمران خان نے 1 نومبر کے دن گلگت میں اس پروگرام میں نیشنل لیڈرز کے خلاف بات کی تو میں اسی مائک سے ان کو جواب دوں گا, بدمزی ہوگی. آپ دیکھ لیں میں نے تقریر کیا کی, ریکارڈ پہ یوٹیوب پہ موجود ہے. میں نے وہاں تقریر یہی کی, مجھے اس وزیر اعظم سے لاکھ اختلاف ہے, لیکن یہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے. نریندر مودی سری نگر جاتا ہے تو وہاں کرفیو لگتا ہے, ہمارا وزیر اعظم آیا تو ہم خود اس کو ریسیو کرنے کے لیے بیٹھے, ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے بعد خان صاحب نے ہماری موجودگی کی وجہ سے ایک لفظ وہاں نہیں کہا, تقریر میں کوئی مخالف بات نہیں کی, بس سیب اور انار اور انگور کی باتیں کر کے تقریر ختم کی. 2020 میں آتا ہے عمران خان صاحب, 1 نومبر جشن آزادی گلگت بلتستان کے دن پاک فوج کے زیر اہتمام تقریب ہوتی ہے. وہاں پہ اس کو لایا جاتا ہے صوبہ انوس کرانے کے لیے گلگت بلتستان کو. وہاں آ کے کہتا ہے ہم صوبائی سٹیٹس دیں گے, صرف یہ لفظ کہتا ہے. پھر کہتا ہے زرداری غدار ہے, نواز شریف غدار ہے, عمران جو ہے ملک کے مولانا فضل الرحمان جو ہے را کا ایجنٹ ہے. آپ بتائیں کہ جب آپ بیٹھ کے گلگت بلتستان جیسے حساس خطے میں پاک فوج کے زیر اہتمام تقریب ہو رہی ہو, آپ ملک کے 2-2 کروڑ ووٹ لینے والے وزیر اعظموں کو, لیڈرز کو آپ وہاں بیٹھ کے غدار کہیں گے, کیا پیغام جائے گا؟ یہ خدمت ہوتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 5 اگست کے فوراً بعد خان صاحب کو تمام اختلافات بلا کے تمام لیڈرشپ کو ایک میز پہ بٹھانا چاہیے تھا. انہوں نے کیا کہا جب شہباز شریف صاحب نے وہاں تقریر کی, میں کیا کروں, کیا میں اب جنگ کروں؟ یہ لفظ کشمیریوں کے تیر کی طرح چھپا ہے. ابھی ہم گلگت میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی ہماری کل جماعتی کانفرنس تھی, وہ سارے آئے ہوئے تھے کشمیری لیڈرز. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ لفظ نہیں کہنا تھا, بھئی یہ ڈیٹرنس ہے آپ کے پاس, آپ ادھر سے یک طرفہ طور پر کیوں کہہ رہے ہیں ہم جنگ نہیں کر سکتے؟ آپ نے بتایا جنگ نہیں کر سکتے, تو اب وہ اور چوڑے ہو گئے. اب آپ دیکھ لیں کہ نہ نیشنل کوئی پولیٹیکل پارٹیز کی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, نہ قومی ایجنڈا بنا, سوائے ایک جوائنٹ سیشن ہوتا ہے اس میں سے پرائم منسٹر غیر حاضر ہے. میں سمجھتا ہوں 2018 میں مسئلہ کشمیر میں ہم جہاں کھڑے تھے, آج اس سے 100 قدم پیچھے ہم کھڑے ہیں. وجہ کون ہے؟ یہ نااہل نالائق ٹولہ جو فیڈرل میں اسلام آباد میں مسلط کیا گیا ہے. اور اب آپ کشمیر میں جو کچھ کرنے جا رہے ہیں آزاد کشمیر میں, مجھے آپ یہ بتائیں, جب لاہور کے کسی ضمنی الیکشن میں, سندھ کے کسی ضمنی الیکشن میں
کوئی وفاقی وزیر آ کے جلسے جلوس تو اعلانہ نہیں کر سکتا ہے. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں کیوں؟ میں آپ کشمیر کے الیکشن پہ بھی آپ سے بات کروں. مجھے ایک چھوٹا سا مختصر سا جواب دیجیے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اور آپ وہاں پر مہم چلاتے ہیں, قرارداد منظور کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا حصہ بنا دیا جائے, آئینی حصہ بنا دیا جائے, تو کیا یہ مسئلہ کشمیر سے غداری نہیں, ان کو کشمیریوں کو علیحدہ چھوڑ دینا نہیں ہوگا؟ نہیں, ہم نے کبھی یہ نہیں کہا. دیکھیں, ہم نے کوئی مہم نہیں چلائی. لوگ 99% دل سے قلب سے پاکستانی ہیں. صحیح. وہ وہاں ہم نے کوئی جبرن ان کو پاکستانی نہیں بنایا ہے. صحیح. وہ دلی فطری طور پہ کلمہ گو ہیں, وہ سارے کے سارے پاکستان سے محبت کرتے ہیں. ہمارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا پاکستان وہ چاہتے ہیں. جی جی جی. اب وہ کتنی اکثریت چاہتی ہے؟ دیکھیں 99% لوگ جو ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان سے کل الحاق ہونا ہے تو آج ہو جائے. ہم نے کشمیر کے تھرو آئینی حصہ بن جائے. جی جی, کشمیر کے تھرو بھی ہم نے پاکستان میں ہی آنا ہے. صحیح. اب کیونکہ وہاں کے لوگ قربانی دے رہے ہیں اپنے فنڈامنٹل آئینی جو حقوق کا کشمیریوں کے لیے. اب جو ریزولوشن اسمبلی سے ہوئی یا نواز شریف صاحب نے جو سرتاج عزیز کمیشن کے تھرو کوشش کی, وہ کیا تھی؟ پروویژنل کانسٹیٹیوشنل اسپیشل پروونس. صحیح. جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے گلگت بلتستان میں, یہ میں آپ کو آن دی ریکارڈ بات کہتا ہوں کہ ملک کے سابقہ انٹیریئر منسٹر نے ایک بڑی میٹنگ میں یہ بات کہی کہ ہمارے ایک انٹیلیجنس ادارے نے کال انٹرسیپٹ کی را کی سی پیک کے بعد, اور را جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک یہ حکومت جی بی میں بیٹھی ہے ہمارے عزائم ناکام ہو سکتے ہیں. آپ کی حکومت؟ جی, ہماری گورنمنٹ. کیونکہ 5 سال ایک بندہ قتل نہیں ہوا, کوئی شورش نہیں ہوئی. میں یہ بڑی اہم بات ہے, میں اس کو کنٹینیو کروں گا, لیکن مجھے یہاں پر ایک بریک لینا. ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں تو مسئلہ کشمیر کے مستقبل کے حوالے سے پروگرام کا آخری حصہ میں چاہوں گا کہ ضرور مسئلہ کشمیر کے مستقبل کے حوالے سے بات کی جائے, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دیورک. ناظرین, اس وقت حافظ حفیظ الرحمان صاحب ساتھ موجود ہیں. بات ہو رہی ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے, مستقبل کے حوالے سے. مسئلہ کشمیر کا مستقبل, اس پر آپ بات کر رہے تھے, اور آپ بات کر رہے تھے کہ ایک کال جو ہے باقاعدہ پکڑی گئی, سنی گئی, اور اس میں آپ کی حکومت کے بارے میں کہا گیا کہ جب تک یہ موجود ہے انڈیا اپنے عزائم میں سی پیک اور باقی حصوں پر عمل نہیں کر سکتا. جی, اس کے بیک گراؤنڈ یہی ہے. دیکھیں, وہ یہ خطہ تھا جس میں ہم نے اپنے ان 5 سالوں میں ایسے 2-4 چھوٹے موٹے نیٹ ورک پکڑے بھی, جس میں وسائل آتے تھے, ان لوگوں کو ارسٹ کیا گیا. پھر 5 سال وہاں پہ ایک ٹورسٹ کا ایک بوم آیا جس سے لوگوں کا روزگار, یعنی جس علاقے میں 20,000 ٹورسٹ نہیں آ رہا تھا وہاں 15-20 لاکھ ٹورسٹ آنا شروع ہوا. اکنامک ایکٹیویٹی اتنی بڑھ گئی کہ لوگ انگیج ہو گئے. وہ حدیث میں آتا ہے من شذ شذ فی النار, خالی آدمی کے ذہن میں شیطان گھستا ہے. آپ جب بے روزگاری ہو, محرومیاں ہو, سیاسی محرومیاں ہو, تو پھر وہاں ہم جب لاہور میں بیٹھ کے سنتے تھے گلگت بلتستان لسانیت کے حوالے سے اور مذہبی فرقہ واریت کے حوالے سے بڑے مسائل رہتے تھے وہاں پر. جی بہت. دیکھیں, پیپلز پارٹی کے 5 سال میں 300-400 لوگ قتل ہوئے, وہاں پہ بڑے سانحات ہوئے ہیں. گلگت شہر جو ہے وہ, میں آپ کسی بھی جگہ سے چیک کر لیں کہ 4 بجے کے بعد بند ہوتا ہے. آپ کے دور میں کتنے قتل ہوئے؟ ایک بھی نہیں. سنگل قتل جو ہے وہ دہشت گردی کا ایک واقعہ نہیں ہوا پورے 5 سال میں. ہم نے گلگت میں سیف سٹی پروجیکٹ دیا, جس دن لاہور کا افتتاح تھا اسی دن گلگت کا بھی تھا. اچھا. گلگت میں نواز شریف صاحب نے 3 ارب روپے پولیس کو پروجیکٹ دیا ایس پی یو کے نام سے. الحمدللہ کمیونٹی نے بھی تعاون کیا, سوسائٹی نے بھی تعاون کیا. اچھا, آپ چونکہ ساتھ جڑے ہوئے ہیں, میرے پاس وقت تھوڑا سا کم ہے, آپ کو آزاد کشمیر کے انتخابات میں کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ میں یہ محسوس کر رہا ہوں جو اس وقت گلگت بلتستان میں ان کے پاس ایک ٹول ہوتا تھا جس کی ذریعے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی منمانی کرتی ہے, وہ نگران حکومت بناتی ہے. ٹھیک. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا وہاں پہ نگران حکومت بناؤ, لیکن اپوزیشن اور چیف منسٹر سے پوچھ کے, کنسنسس, ہم سے نہیں پوچھا گیا, بنا دی گئی. آزاد کشمیر میں چونکہ نگران گورنمنٹ نہیں ہے, وہاں پہ پرائم منسٹر کنٹینیو کرتے ہیں. پوری دنیا میں جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ یہی ہے, سوائے ہمارے 4 صوبوں اور جی بی میں نگران گورنمنٹ آتی ہے دنیا میں. تو اب وہاں پہ پرائم منسٹر کنٹینیو کر رہے ہیں. اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ کل وہاں پہ الیکشن کمشنر صاحب نے, وہاں جو فیڈرل منسٹر اس وقت وہاں موجود ہے گنڈاپور صاحب, کونسل کا 3 ارب روپے وہاں پھینک رہا ہے, وہی باتیں کر رہا ہے. ایک فیڈرل منسٹر کو یہ زیب دیتا ہے, وہ کہے کہ 1 ووٹ کی لیڈ دے دو, 1 کروڑ روپے کا جو ہے فنڈ اضافہ لے لو. جی, وہ وائرل باتیں ہو رہی ہیں نا. جی. اب کل وہاں آزاد کشمیر کے الیکشن کمشنر صاحب نے باضابطہ طور پر نوٹس کیا ان سب کو, فیڈرل منسٹرز کو,
یہ عجیب بات ہے کہ فیڈرل منسٹر آ کے یہاں کے جو ہے وہ آپ امید کرتے ہیں کہ آپ سے بہتر انتخابات ہو میں سکیں؟ سمجھتا ہوں آزاد کشمیر کے پاس چونکہ ان کے جو پولیٹیشین ان کی پولیٹیکل لائف بہت زیادہ ہے، وہ تقریباً 40-50 سال سے یہ پولیٹیکل جو ہے وہ سٹرکچر ان کا موجود ہے. ہمارا جو ہے 10-12 سال کا ہے، ہمارے ہاں زیادہ تجربے ہوئے ہیں. آزاد کشمیر میں پولیٹیشین نسبتاً زیادہ میچور ہیں ہمارے کی نسبت، چونکہ ان کا نظام کافی پرانا ہے. میں امید سے کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی پنجاب کے اندر جو ان کے مہاجرین کی سیٹیں ہیں وہاں پہ ان کو شکست ہوگی، پی ایم ایل این جیتے گی. آزاد کشمیر کے اندر جو فاروق حیدر صاحب ہیں وہ ایک وہاں پہ ایک کشمیری نیشنل لیڈر کے طور پر ابھرے، گو کہ اس کو کمزور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ میری دعا ہے، میری آپ سمجھ رہے ہیں گلگت بلتستان سے کی نسبت بہتر نتائج آئیں گے. میری درخواست ہوگی مقتدر قوتوں سے بھی کہ خدا رہا مقبوضہ کشمیر پہ ہم الزام کیا لگاتے ہیں؟ وہاں کٹ پتلی الیکشن ہوتے ہیں، وہاں پہ کنٹرولڈ الیکشن ہوتے ہیں، وہاں کے جو ہے وہ حکومت عوام کی ریفرینڈم کے بجائے آتی ہے، مسلط کی جاتی ہے. اگر ہم وہ کام کریں گے جی بی اور آزاد کشمیر میں جس سے انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ یہ تفسیریں ہوں کہ وہاں پہ ایک مسلط حکومت ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم اس طرف کیا پیغام دے رہے ہیں؟ نہیں ہونا چاہیے ایسا، یہ نہیں ہونا بالکل چاہیے. میں اتفاق کرتا ہوں. اگر آپ نے آزاد کشمیر کو بیسٹ نمائندہ حکومت ہونی چاہیے، نمائندہ اور گڈ گورننس ہو، اور گڈ گورننس تب ہوتی ہے جب وہ نمائندہ حکومت ہو، اس کو پتا ہو کہ ہم ووٹ سے آئے ہیں، دوبارہ ووٹ ہمیں اس صورت میں ملیں گے کہ ہم دوبارہ خدمت کر کے ان کے پاس جائیں گے اور عوام کے ووٹ سے آئیں گے. چلیں اب پروگرام کے بالکل آخر میں، لاہور سے تو بڑا پرانا تعلق ہے آپ کا. جی الحمدللہ. پنجاب یونیورسٹی نہیں، میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایک ایگزام دیا، لیکن میں جامعہ شریفہ میں پڑھتا رہا ہوں. اچھا، ماشاءاللہ. الحمدللہ. اور مجھے اس شہر سے عشق ہے، اور میرا 12-13 سال زندگی کے گزرے ہیں. جب میں چیف منسٹر نہیں تھا تو میں سردیاں لاہور میں گزارتا تھا اپنے بچوں کے ساتھ. اچھا. جب یہ ذمہ داریاں آ گئی اس کے بعد چونکہ میں کبھی آتا ہوں پھر چلے جاتا ہوں. آپ جیسے دوست محبت کرتے ہیں، آپ سے تعلق ہے. لاہور ایک ایسا شہر ہے، مجھے خوشی سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ جو پورے پاکستان کو اپنے اندر سموتا ہے. اب آپ جائیں بعض شہروں میں ایک دم لوکل نان لوکل کی باتیں شروع ہوتی ہیں. اس شہر کے اندر روحانیت بھی ہے، اس شہر کے اندر ثقافت بھی ہے، اس شہر کے اندر بزنس بھی ہے، اس شہر کے اندر غریب بھوکا بھی نہیں سو تعصب نہیں ہے اس شہر کے تعصب اندر. بھی نہیں ہے. بہت سارے شہر سموتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، بہت سارے لوگ جاتے ہیں، لیکن لاہور جو ہے یہ کبھی کسی کو یہ نہیں کہتا کہ تم پٹھان ہو، تم سندھی ہو، بلکہ زیادہ محبت کرتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے چلتے ہیں. تو آپ سب آپ لاہور آتے رہیے، لاہور آپ کا ہے، ہم سب آپ کے ہیں. اللہ تعالیٰ مسئلہ کشمیر کو حل کرے، گلگت بلتستان کو، کشمیر کو، آزاد کشمیر کو پاکستان کا باقاعدہ حصہ بنائے اور ہم سب ایک اچھی زندگی گزار سکیں. اسی دعا کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جب بھی آپ تشریف لائیں، لاہور بھی آپ کا ہے، لاہور بھی آپ کا ہے. بہت بہت شکریہ. اور ناظرین آج کے پروگرام میں اتنے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.